ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وشفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين، سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على آل الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا اللهم لنا أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر الدابل ولا ذلك اللهم لصحبة التي جادت الحسين عليه السلام وشايعات ووايعات وتابعات على قد اللهم عنهم جميعا. حضران محترم، قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے قرآن کا وارث بنایا اور اسے ہم نے چن لیا ہے. اور ہر دور میں وارث قرآن موجود ہے. آج بھی وقت امام زمانہ علیہ السلام جو پردہ غیب میں موجود ہے. تو عزیزان محترم، یہ قرآن مجید کی جو ایک معجز نما کتاب ہے، نہ اس کا جواب کوئی کل لا سکا، نہ آج کوئی لا سکا، نہ کبھی آئندہ اس کا کوئی جواب لا سکتا ہے. قرآن مجید کی جو آج کی شب کہ لیلۃ المبارکہ یعنی مبارک شب میں نازل ہوا، اور یہ قرآن کے بہار کا مہینہ ہے، اور قرآن میں آپ دیکھیں وہی تاثیر ہے، وہی اثر ہے کہ جیسا کہ خود چھٹے امام نے فرمایا، اور اگر مردہ زندہ ہو جائے تو پھر تعجب نہ کرنا. یہی قرآن کہ اگر جو ہے در اہل بیت سے اس کی تفسیر لی جائے، قرآن لیا جائے، تو پھر تو نور علی نور ہے. اور یہی قرآن ہے کہ جو آج کی شب نازل ہوئی یہ کتاب، آج کی شب مبارک شب ہے، بابرکت شب ہے. برکت کے معنی یہی ہے کہ جس طریقے سے ایک گڈھے میں پانی جمع ہو جاتا ہے، تو اسی طریقے سے برکت یعنی وہ لوگ جو اس مہینے میں یا آج کی شب یا کسی موقع پہ تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں، تو وہ جو ہے برکتوں کو جمع کرتے ہیں. جس طریقے سے گڈھے میں پانی جمع ہو جائے، وہ برکتوں کا ذخیرہ کر رہے ہیں، وہ برکتوں کو جمع کر رہے ہیں کہ جو تلاوت قرآن مجید کرتا ہے. آج کی شب کی جو مبارک شب ہے، لہذا کہ جو
حکم ہے، معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ آج کی شب جتنا ہو سکے تلاوت قرآن مجید کرے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، دیکھیں یہ جو شب قدر ہے، خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح، کہ جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور یہ جو مبارک شب ہے، تو اندازہ لگائے کہ اگر انسان آج کی شب عمل انجام دے رہا ہے تو پھر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ 83 سال 84 سال ہے نا، 83 سال پہ بھی جو ہے اس سے بھی افضل ہے۔ یعنی آج کی رات وہ مبارک رات ہے، وہ فضیلت والی رات ہے کہ دعا جو ہے، یعنی سائل پروردگار کی بارگاہ میں سوال کرے گا تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے نا، کہ ملائکہ کا نزول ہوتا ہے غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک، ملائکہ جمع ہے، ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ پروردگار جو ہے یہ گھنٹے 2 گھنٹے میں معین نہیں کیا ہے کہ جس طریقے سے بعض لوگ وقت معین کر دیتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں لوگ جو ہے راشن، اناج، دیگر چیز جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں، لیکن جو ہے وقت معین کر دیتے ہیں کہ مثلا جو ہے آپ مغرب سے پہلے، مثلا مثال کے طور پہ 6 سے لے کر 7 بجے تک تقسیم ہوگا، یا مثلا جو ہے کسی اور وقت معین کر دیتے ہیں کہ مثلا جو ہے دن میں 11 بجے سے 12 بجے تک تقسیم ہوگا، اس کے علاوہ جو ہے تقسیم نہیں ہوگا، یعنی وقت جو ہے معین ہو جاتا ہے، لوگ دیتے ہیں۔ لیکن پروردگار نے یہاں یہ وقت معین نہیں کیا ہے کہ چند لمحہ، گھنٹہ، 2 گھنٹہ، بلکہ جو ہے غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، روح آتے ہیں، اور پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی تمہیں سوال کرنا ہو سوال کرو۔ یہ تقدیر شاز راتیں ہیں، اس میں جو ہے تقدیر لکھی جاتی ہے، اور کب مرے گا وقت معین ہوتا ہے، کب ولادت ہوگی، کب جو ہے حیات، انتقال، تمام چیزیں جو ہے یعنی آج کی شب جو ہے وہ تقدیر لکھی جاتی ہے۔ تقدیر شاز رات ہے، رات کی کوئی عظمت ہے، فضیلت، تبھی تو پروردگار نے ذکر کیا ہے نا، شب قدر، روز قدر نہیں کہا ہے، شب میں تو کچھ ہے، شب برات، روز برات نہیں ہے، شب معراج یہ نہیں کہا، روز معراج ہے نا۔ تو تمام جو ہے جو رات کا ذکر ہے، اسی لیے کہ اس رات سے استفادہ کرو، ہے نا، جیسا کہ جناب موسیٰ پہ پروردگار نے وحی کی کہ موسیٰ اپنی قبر کو یعنی جہنم کو جنت کا باغ بناؤ۔ کیسے؟ تو کہا کہ اس طریقے سے کہ تم جو ہے شب کی تاریکی سے استفادہ کرو، یعنی شب کی تاریکی میں نماز شب پڑھو، عبادت کرو۔ تو جب موسیٰ کی جو صاحب شریعت ہیں، صاحب کتاب ہیں، جب ان کے لیے جو نبی ہیں، جب ان کے لیے یہ حکم ہو رہا ہے کہ رات سے استفادہ کیجئے، تو ہمارے اور آپ کا مسئلہ تو واضح ہے، آیا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس شب سے زیادہ استفادہ کریں، تلاوت قرآن مجید کریں، اور آج کی شب جو ہے قرآن کا نزول ہے، اور جتنا ہو سکے سورہ قدر پڑھیں، کم سے کم 1000 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں، سورہ عنکبوت کی تلاوت کریں،
سورہ روم کی تلاوت کرے، سورہ دخان کی تلاوت کرے، سورہ حمیم کی تلاوت کرے، یعنی جتنا ہو سکتا ہے وہ جو ہے تلاوت کرے، کثرت کے ساتھ جو ہے انا انزلنا پڑھے، اللہم کل ولیک الحجت، جتنا ہو سکتا ہے اس شب میں جو ہے تلاوت کرے، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بھیجے، محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھے۔ تو عزیزان محترم، یہ قرآن جو معجز نما کتاب ہے، اور اس قرآن میں آپ دیکھیں کہ بعض آیتیں جو ہے ما قبل انبیاء پہ نازل ہوئی، اور پروردگار نے اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے، یعنی جو ما قبل انبیاء پہ نازل ہوا تھا، کہ مثلا جو ہے آپ دیکھ لیں کہ جناب ابراہیم اور نمرود، آپ یہی دیکھ لیں کہ نمرود نے جو ذخیرہ کیا تھا، لکڑیاں جمع کرائی تھی، یعنی یہاں تک کہ 6 مہینے تک لکڑیوں کو جمع کرایا تاکہ اس میں جناب ابراہیم کو جلا دیا جائے جو توحید خدا کا نمائندہ ہے، اور نمرود نے 6 مہینے تک لکڑیاں جمع کرائی کہ اس میں جناب ابراہیم کو ڈال دیا جائے تاکہ جو اللہ کا نمائندہ ہے وہ اس میں جل جائے، اور یہاں تک کہ یہ عالم کہ کوئی قریب نہیں جا سکتا تھا۔ نمرود چاہتا تو جناب ابراہیم کو قتل کروا دیتا، لیکن آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے اہتمام کیا کہ اس کا مقصد یہی تھا کہ اب کسی کے ذہن میں ابراہیمی تصور بھی پیدا نہ ہونے پائے، سوچ بھی نہ پائے، لہذا لکڑیوں کو جمع کرایا، میزینی کے ذریعے بھیجا، اور یہ آگ جناب ابراہیم کے لیے گلزار ہو گیا، بچ گئے جناب ابراہیم۔ یعنی آگ کی یہ تاثیر ہوتی ہے، آگ کا یہ اثر ہوتا ہے کہ آگ جو ہے وہ جلا دے، لیکن جناب ابراہیم کے لیے آگ گلزار ہو گئی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ ما سبق انبیاء پہ سلسلے سے، جناب ابراہیم کے سلسلے سے جو آیت نازل ہوئی، یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراہیم، کہ اے آگ، یا نارو کونی بردن، اے آگ ابراہیم کے لیے گلزار ہو جا۔ تو دیکھیں آیات میں آج بھی وہی اثر ہے، ملتا ہے کہ آیت اللہ عراقی کہ ان کے وطن میں جب فصل کاٹی گئی، گندم کا فصل، اور جمع کر دیا گیا، یعنی کھریان جمع کر دیا گیا تھا، گندم کا فصل کھریان ہے، آگ جمع ہے، اور اس کھریان میں آگ لگ گئی، اور آیت اللہ عراقی یہ اپنے وطن ہے، عراق ان کا وطن تھا، آیت اللہ عراقی عراق میں اپنے وطن میں تھے، اور یہ اپنے گھر پہ موجود تھے، کھریان میں آگ لگ گئی۔ جب کھریان میں آگ لگ گئی تو بہرحال لوگ دوڑتے ہوئے آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ آگ لگ گئی ہے کھریان میں جہاں آپ کا گندم ہے۔ اب یہ آیت اللہ عراقی قرآن مجید کو اٹھاتے ہیں، دوڑتے ہوئے آئے، اور آگ لگی ہوئی تھی، دور کھڑے ہوئے اور اسی آیت کی تلاوت کرنے لگے، یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم۔ اب جو اس آیت کی تلاوت کی تو سب کے کھریان تو جل گئے، لیکن ان کا کھریان نہیں جلا، ان کا یہ گندم، یہ فصل جو ہے باقی رہا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آج بھی قرآن میں اثر ہے، لیکن جو ہے زبان میں تاثیر ہونا چاہیے، زبان میں اثر ہونا چاہیے، کہ صداقت ہو، تمام چیزیں ہوں۔ اسی لیے میں معصوم نے فرمایا کہ سورہ حمد کی تلاوت کر کے اگر پھونک دو اور مردہ زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کرنا،
تو آپ دیکھیں کہ وہی تاثیر، وہی جو ہے اثر ہے. اور اگر اسی قرآن کو اہل بیت کے در سے لے، تفسیر کو اہل بیت کے در سے لے تو نور علی نور ہے. لیکن صرف اہل بیت معصومین علیہ السلام وہی بتا سکتے ہیں. جیسا کہ ملتا ہے کہ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں قرآن کا ایک ٹکڑا یعنی آیت لکھی ہوئی تھی، اللہ اس پہ پوری آیت تھی، اور وہ آج کا زمانہ تھا نہیں، آج کی جو روشنائی ہوتی، بہرحال وہ زمانے میں جس سے تحریر کیا جاتا تھا تو پانی میں گر گیا. تو امام نے کہا کہ دیکھو تمام جو ہے چیزیں مٹ گئی ہوں گی، لیکن صرف جو ہے لفظ اللہ وہ جو ہے باقی رہے گا. اب اس کے بعد جو ہے جب جو قرآن تحریر تھا کسی چیز پہ، اب جو پانی سے نکالا تو کیا دیکھا کہ تمام چیزیں جو ہے وہ مٹ گئی ہیں، لیکن لفظ اللہ باقی ہے. تو یہ سب جو ہے معصوم بتا سکتے ہیں، باقی جو ہے دوسرا نہیں بتا سکتا ہے نا، کہ جو وارث قرآن ہوگا وہی بتائے گا. لیکن جو ہے جو وارث قرآن کی عظمت کو پہچانتا ہے، فضیلت کو پہچانتا ہے، ان کی معرفت کو جانتا ہے، ان کی محبت دل میں ہے. اگر جو ہے محبت دل میں ہے، ولایت ہے، تو پھر قرآن مجید کی تلاوت کرے گا تو قرآن فائدہ پہنچائے گا. اور اگر جو ہے اہل بیت کی محبت نہیں ہے، مولا کائنات کی محبت دل میں نہیں ہے، تو لاکھ تلاوت قرآن مجید کرے، قرآن جو ہے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. اس لیے قرآن جو ہے نور ہے، اور جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے، تلاوت کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں روشنی آتی ہے. بعض پتہ نہیں کیسے کرتے ہیں، نابینا ہو جاتے ہیں. شاید جو ہے ابھی تک ایک بار بھی صلوات نہیں پڑھوائے ہیں. جہاں گھر میں بیٹھے ایک بار صلوات پڑھیے، ہے نا، تاکہ تمام نحوست گھر سے نکلے اور برکت کا نزول ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو یہ قرآن مجید کی عظمت ہے، فضیلت ہے. تو بہرحال جتنا ہو سکے تلاوت قرآن مجید کرے. آج کی شب جو ہے قرآن کا نزول ہے، اور اگر جو ہے معمولی عمل کرے، معمولی جانے دیجئے، یہاں تک ہے کہ اگر صرف آج کی شب جو ہے بیدار رہے، جگتا رہے، تو پروردگار جو ہے اسے ثواب دے گا، گناہوں کو معاف کرے گا. اور صرف جگتا رہے جب یہ عالم ہے، اگر جو ہے تلاوت قرآن مجید کے ساتھ اعمال کے ساتھ بیدار ہو تو پھر کیا کہنا، تو پھر وہی بات آ گئی، نور علی نور ہوگا. یعنی جتنا ہو سکے دیکھیں معمولی عمل یہ اس مہینے میں، اس شب میں معمولی بھی اگر عمل انجام دے گا تو پروردگار جو ہے اسے کثیر ثواب دے گا، کثیر ثواب. بس یہ سمجھ لیجئے کہ یہ سب جو ہے یہ دعاؤں کا اور دعاؤں کی قبولیت کا ہے نا، توبہ اور استغفار کا ہے نا، یہ مہینہ جو ہے یہ اسی طریقے سے موسم ہے جس طریقے سے آج کل آم کا موسم ہے نا، اسی طریقے سے دعاؤں کی قبولیت کا یہ موسم ہے، توبہ اور استغفار کا ہے. اور معمولی عمل بھی انسان انجام دے گا تو پروردگار جو ہے کثیر اور عظیم ثواب دے گا. ایک حدیث آپ کو ایک واقعہ سنائے، بہت دقیق ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روز قیامت حکم ہوگا کہ جو نیک کام کیے ہیں، نیکیاں اس دنیا میں جنہوں نے کیا ہے وہ آگے آ جائے. تو جب آواز دی جائے گی تو ہر شخص جو ہے وہ پیچھے رہے گا، ایک شخص جو ہے وہ آگے بڑھے گا، اور بڑھنے کے بعد کہے گا کہ ہم نے نیکیاں کی ہیں لیکن کوئی خاص نہیں ہے. تو اب آواز آئے گی تم نے کون سا نیکی ہے؟ کہا بس معمولی، ہم نے کچھ کیا نہیں ہے، بس ایک معمولی ایسے عمل ہے، کوئی نیکیاں نہیں ہے ہمارے پاس، کچھ نیکی ہم نے نہیں کیا. تو آواز آئے گی کہ کون سا معمولی ہے جو تم نے کیا؟ وہ کہے گا روز قیامت کہ ایک روز ہم گزر رہے تھے تو ہم نے کیا دیکھا کہ ایک شخص نماز کے لیے بیٹھا ہوا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے اور وضو کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس وضو کا پانی نہیں تھا، اور ہم نے جو ہے اسے وضو کا پانی دے دیا.
اور اس نے وضو کیا اور وضو کر کے اس نے نماز پڑھی. اب قدرت کی آواز آئے گی, اس شخص کو بلایا جائے نا جسے جو ہے پانی دیا تھا اور وضو کر کے جس نے نماز پڑھی. اب وہ شخص آئے گا اور آنے کے بعد اس سے سوال ہوگا ہے نا, کیا اس نے تمہیں پانی دیا تھا؟ اب وہ کہے گا کہ ہاں ایک روز جو ہے نماز کا وقت ہو گیا تھا, ہم بیٹھے ہوئے تھے اور نماز کے لیے پانی نہیں تھا, ہم چاہتے تھے کہ وضو کریں لیکن کیسے وضو کریں؟ تو اس شخص نے ہمیں وضو کے لیے پانی دیا اور ہم نے جو ہے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد ہم نے نماز پڑھی. تو اب قدرت کی آواز آئے گی, اس سے کہا جائے گا کہ تم جو ہے جنت میں جاؤ, اس لیے کہ تم نے وضو کیا اور نماز پڑھی, تم جنت میں جاؤ اور تم اپنے ساتھ اسے بھی لے کر جنت میں جاؤ. ہے نا, بڑا جو ہے چونکانے والا یہ حدیث ہے, سمجھا؟ تو اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر کسی کے گھر پہ پانی نہ ہو تو خفیہ طور پہ وہاں تک پانی پہنچا دیں تاکہ مثلا جو ہے وضو کر کے نماز پڑھے تو ہم بھی اس کی نماز میں ثواب میں شریک رہیں. تو یہ بھی معلوم ہوا کہ خفیہ طور پہ اس طریقے سے کرے, یہ نہیں کہ 10 روپیہ کا بوتل خرید لیا شور مچا رہے ہیں کہ ہماری طرف سے ہے ہماری طرف سے. تو بہرحال خفیہ طور پہ ہے نا, خفیہ طور پہ کریں تو ثواب میں شامل ہو جائے گا. تو مختصر یہی ہے کہ یہ فضیلت کی برکت کی رات ہے. ابھی ساتھ میں دعائے جوشن کبیر ہم لوگ پڑھیں گے, لہذا جو ناظرین ہیں دیکھ رہے ہیں 5 منٹ انہیں جو ہے وقفہ دے دیا جائے تاکہ وضو وغیرہ بھی کر لیں, چائے وغیرہ سے بھی ہے نا پی لیں, فارغ ہو جائیں جو پیتے ہیں بہرحال. پھر ساتھ میں دعائے جوشن کبیر پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے اعمال کریں گے, اس لیے کہ یہ بہت مبارک رات ہے, برکت رات ہے نا, تقدیر لکھی جاتی ہے, دعائیں قبول ہوتی ہیں, پروردگار جو ہے گناہوں کو معاف کرتا ہے. شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصل محروم شخص جو ہے وہ ہے کہ جو آج کی شب پالے نہ فائدہ نہ اٹھا پائے, اپنے گناہوں کو نہ بخشوا پائے. رسول اسلام نے فرمایا نا کہ وہ گروہ جو ہے بدبخت ہے کہ جو آج کی شب پالے اور اس شب سے جو ہے فائدہ نہ اٹھا سکے, تو وہ گروہ جو ہے بدبخت ہے. تو یہ شب جو ہے مبارک کی شب ہے اور پروردگار کی بارگاہ میں ہے نا شکر بجا لانا چاہیے کہ پروردگار نے ہم سب کو یہ موقع دیا ہے کہ ہم جو ہے آج کی شب سے استفادہ کریں, دعا کریں, اپنے گناہوں کے لیے ہے نا دعا کریں کہ پروردگار سب کے گناہوں کو معاف کر دے. جو مریض ہیں ان کے لیے دعا کریں اور یہ دعا کریں کہ مرتے وقت اور مرنے کے بعد سید الشہداء امام حسین اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت اور معرفت اور یقین میں اور اضافہ ہوتا جائے. تو پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار یہ جو وبا ہے, یہ جو بیماری ہے, اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے, اور جو اس بیماری میں مبتلا ہیں پروردگار انہیں شفائے کامل عنایت فرمائے. اور جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے فون کے ذریعے اور اس طریقے سے ہے نا جو دعا کے لیے کہا, پروردگار جو ہے بہتر جانتا ہے جو ان کی دلی حاجات ہے نا. کچھ مریض ہیں, کچھ جو ہے روزگار کے سلسلے سے, اولاد کے سلسلے سے, دیگر پریشانیاں ہیں, تمام چیزیں ہیں. جن لوگوں نے کہا ہے پروردگار بہتر جانتا ہے, پروردگار ان کی دعاؤں کو نیک حاجات کو آج کی شب کی برکت کے طفیل میں قبول فرمائے. پروردگار ہمیں اپنے وظائف اور ذمہ داریوں سے آگاہی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہمیں جو ہے اس دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما. پروردگار حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. سلمکم اللہ, اللہ حفظک انشاءاللہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بند کر.